الفاتحہ جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ونبینا ومولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وفوضی امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نوجوان ساتھیوں، عزیز بزرگوں، پردانشین ماؤ بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا توصفا طاہرا للہ الملک القہار الجبار۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ صدق الله وصدقه النبي الامين المكين المختار الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروف کرنے سے قبل ہم اور آپ مل کر دونوں عالم کے مالک و مختار سیدی ذی وقار نائب پروردگار رحمت للعالمین مراد المشتاقین مکے کے سردار مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غمگسار لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے آقا، بروز محشر بخشوانے والے آقا جناب احمدی مصطفیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بابا سے بلند درود فاتحہ دیا پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد و صحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے گھر میں روشنی ہوئی جب نام لکھا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ، اور اس کی بھی مشکلیں ٹل گئی جس نے پڑھ لیا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ۔ اور پردہ داری کس کو کہتے ہیں، پردہ داری کس کو کہتے ہیں، تم سے آشنا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ۔ کربلا کی زمین کو تم نے سب دیا ہے فاطمہ، اور کربلا کی زمین کو تم نے سب دیا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ۔
اے فاطمہ اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، اے فاطمہ اگر تو ماؤں میں نہ ہوتی، کبھی جنت ماں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ اس لیے جدا ہے فاطمہ، اور ذکر حسین جو میرے لب پہ آتا ہے، ذکر حسین جو میرے لب پہ آتا ہے، زہرا کی دعاؤں کا اثر آتا ہے۔ اس لیے جدا ہے فاطمہ، سیدوں کی ماں ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ، سیدوں کی ماں ہے فاطمہ۔ اور بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتی نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتی نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل ہے۔ معزز سامعین کرام، کل کی پچھلی گفتگو میں ہم نے مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے کچھ واقعات اور ان کے تذکرے ہم نے سماعت فرمائے تھے۔ آخری مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ کے اندر خلافت کے اوپر فائز تھے۔ آپ نے تقریباً 4 سال یا 6 سال کے قریب آپ نے حکومت عطا فرمائی۔ آخری ایام کے اندر آپ کا یہ طریقہ تھا، جب آپ خلافت پر منفائز ہوئے، کہ جب آپ فجر کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلتے اور مسجد تک، آپ یہی لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے اور کہتے ہیں کہ لوگوں آؤ اور اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، نماز کے لیے آپ ہر ایک کو جگہ دیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو ایک ملعون شخص نے ارادہ بنایا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا جائے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے ارادے سے وہ مولا علی مشکل کشا کے آنے سے پہلے وہ مولا علی مشکل کشا کے گھر اور مسجد کے درمیانی راستے کے اندر وہ جھاڑی پہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ مولا علی کا انتظار کرنے لگا کہ جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں گے ان کے پیچھے جاؤں، اور جیسے ہی موقع ملے گا میں اپنا کام سر انجام دے دوں گا۔ اس ارادے سے وہ جھاڑیوں کے پیچھے چھپا رہا۔ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عموماً کے طور پر ہر روز کے دستور کے حساب سے آپ اپنے گھر سے نکلے اور لوگوں کو نماز کی دعوت کے لیے آپ بازاروں میں بلند آواز سے کہتے ہوئے نکلے کہ آؤ اور اللہ کی عبادت کے لیے مسجد میں جمع ہو جاؤ۔ جیسے اس نے مولا علی مشکل کشا کی آواز کو سنا، وہ بھی مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیچھے پیچھے چل لیا۔ کوفہ کی سرزمین ہے، نماز فجر کا وقت ہے، وہ ملعون شخص جیسی جماعت کھڑی ہونے والی تھی، یا مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے تھے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ابھی نماز شروع کرنے والے تھے، بعض کہتے ہیں کہ مولا علی مشکل کشا نماز کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا چکے تھے، بعض میں کہتے ہیں کہ مولا علی نماز شروع فرما چکے تھے۔ واللہ عالم بالصواب، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ الغرض یہ ہوا کہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ امامت مصلی پر آپ تھے، اور اس ملعون نے زہر آلود خنجر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کے پشت پر وار کیا اور آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ زخمی رہے کئی دنوں تک، اسی حالت میں آپ اسی مرض کے اندر مبتلا رہے۔ اس
کے اندر بتایا جاتا ہے کہ مولا علی مشکل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 رمضان المبارک کی فجر کے وقت اس ملعون نے آپ کے اوپر حملہ کیا اور آپ 21 رمضان المبارک کو آپ نے پردہ فرمایا اور آپ نے جام شہادت کو نوش فرمایا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اب مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی انتقال ہوا لوگوں کو یہ بات معلوم ہوئی، کافی ساری وصیتیں مولا علی مشکل کشا امام حسن مجتبیٰ کو بیان فرمائی، لیکن سب سے اہم اور ضروری وصیت امام علی مقام امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی۔ کافی سارے لوگ آج دشمن بن چکے ہیں، اور اس دور کے اندر یہ تھا کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مرد قلند و شاہ شکن وہ خدا کا شیر وہ ذوالفقار کا وارث جب انہیں دفنانے کا وقت آیا تو لوگوں کو ظالم نہیں کیا۔ اب اتنی بڑی شخصیت اور اتنا جاہو جلال دکھانے والی ہستی، روایتوں میں آتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 82 جنگ کے اندر آپ کی عمر کے اندر آپ نے 82 جنگ لڑی، اور ایک بھی کوئی ایسی جنگ نہیں تھی، ایسی 82 میدان میں سے کوئی ایک ایسا بھی میدان نہیں تھا کہ جس میں آپ کو فتح نہ ملی ہو، آپ فاتح بن کر نہ لوٹے ہو اور آپ کو کوئی شکست دے سکا ہو۔ ایسا کوئی مائی کا لال اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا تھا جو مولا علی کو ہرا سکے اور انہیں پسے پشت کر سکے۔ 82 جنگ آپ نے فتح فرمائی، اس 82 جنگ کو جیتنے والا مرد قلندر اور فاتح خیبر اور ذوالفقار کا وارث آج جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو اس قدر بے حرمتی کرنے والے لوگ، اس قدر توہین مولا علی کرنے والے لوگ سامنے عمر کے آنے لگے۔ گھر والوں نے احتیاط کرتی اور کہا کہ ہم کسی کے اوپر ظاہر نہیں فرمائیں گے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کو ہم کہاں دفن فرمائیں گے۔ کچھ گھر کے خاص افراد جو سب سے زیادہ، اور کتابوں میں آتا ہے کہ خاص افراد کے علاوہ ان خاصوں میں سے سب سے زیادہ قریب جو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کے جو شہزادے تھے، آپ کے جو بیٹے تھے، وہی لوگ آپ کے جنازے میں شریک ہوئے اور انہی لوگوں نے آپ کو دفنایا۔ اس چیز کو راز رکھا، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال نہیں، 4 سال نہیں، کافی سالوں تک مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کہاں مدفون تھے کوفہ والوں کو معلوم نہیں، مدینہ والوں کو معلوم نہیں، مکہ والوں کو معلوم نہیں، اب دنیا والوں کو یہ معلوم نہیں کہ وہ فاتح خیبر کی زمین پر آرام فرما رہے ہیں۔ 82 جنگ کو جیتنے والا وہ مرد قلندر کہاں آرام فرما رہا ہے، کسی کو معلوم نہیں، کوئی نہیں جانتا۔ ایک طویل عرصہ گزر گیا، امام الوارثین امام علی جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور کون امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آج ہم جس امام کی پیروی کرتے ہیں، آج ہم جس کو دیکھ کر اپنی نمازیں ادا کرتے ہیں،
آج اگر ہماری نماز کے اندر کوئی خطا ہو جائے تو ہم اس مرد قلندر کے مسئلے کو دیکھتے ہیں۔ آج اگر ہمیں کوئی شریعت کا مسئلہ پیش آ جائے تو ہم جس چیز کا اتفاق کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد امام جعفر صادق ہیں۔ امام فرماتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں 10 سال کی زندگی، کسی نے آپ سے سوال کیا کہ امام بتائیں کہ آپ کی عمر کتنی ہے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری عمر ابھی 10 سال ہے۔ سامنے دیکھا ہوا شخص میرے لگتا یار اتنے بڑے امام ہو گئے، جس کی فقیہت کو لوگ مانتے ہیں، جس کے مسائل کے اوپر لوگ چل کر اپنے مسئلے حل فرماتے ہیں، یار آپ اتنی آسانی سے جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ کے 10 سال کی عمر ہے۔ ظاہر دکھ رہا ہے کہ آپ کے اوپر بڑھاپا طاری ہو چکا ہے، آپ کے داڑھی کے بال سفید ہو چکے ہیں، آپ کے سر کے بال سفید ہو چکے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ صرف 10 سال کے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کے تمام سالوں میں سے صرف اس 10 سال کو گنتا ہوں، جو 10 سال میں نے اپنے استاد اور امام الانبیاء کے وارث یعنی کہ امام جعفر صادق کے ساتھ جو 10 سال گزارے، وہی میرے لیے زندگی کے سب سے بہترین 10 سال گزرے۔ کہا کہ میں نے جب ان کی صحبت اختیار کی، میں ان کی صحبت میں رہنے لگا، تب جا کے مجھے پتا چلا کہ علم کہاں کسے جاتا ہے، قرآن کہاں کسے جاتا ہے، حدیث کہیں کسے جاتی ہے۔ جب میں نے ان 10 سال اپنے استاد کے ساتھ گزارے، یعنی کہ امام جعفر صادق کے ساتھ جب 10 سال گزارے، تب جا کر انہیں معلوم ہوا، پتا چلا کہ واقعی اصلی زندگی تو ان لوگوں نے کی۔ اور کون امام جعفر صادق؟ یہ امام حسن مجتبی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے۔ فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن، اب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کسی کو معلوم نہیں، کے بعد وارثین کے بعد امام علی وقاص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن مجتبی، عباس علمبردار، آپ مولا علی مشکل کشا کے جو شہزادے تھے، وہ لوگ ہی جانتے تھے۔ وارثہ گت یکے بعد دیگر نسلوں کو یہ انہی خاندان کے اندر بتایا گیا کہ مولا علی مشکل کشا کہاں آرام فرما ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین کو بتلایا، امام زین العابدین نے امام باقر کو، امام باقر نے امام جعفر صادق کو بتلایا۔ اب امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگل کے اندر آپ کھڑے ہیں، ادب اور احترام کے ساتھ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، اور اس وقت کا بادشاہ جنگل کے اندر شکار کرنے کے ارادے سے وہ آیا۔ اب اس نے جنگل کے اندر ایک عجیب منظر دیکھا، اب عجیب کیفیت طاری ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک شیر ایک ہرن کے پیچھے لگا ہوا ہے، شکار کے ارادے سے شیر اس کے پیچھے ہے، ہرن آگے آگے دوڑ رہی ہے، اور میں بھی اس شیر کے پیچھے۔ وہ بادشاہ کہتا ہے کہ میں شیر کے پیچھے، میں شیر کے شکار کے لیے آگے بڑھتا گیا، میں نے بھی شیر کا شکار کیا، اور ایک جنگل کے بیچوں بیچ وہ ہرن رک جاتا ہے۔ اب شیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ پھاڑنے والا درندہ ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کچھ کو دیکھتا نہیں ہے کہ وہ انسان ہے، وہ درند ہے، وہ پرند ہے، وہ کسی کو نہیں دیکھتا، وہ شکار کے لیے اپنے پنجے کو آگے بڑھا دیتا ہے۔ لیکن بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا کہ جنگل کے اندر وہ شیر بھی رک گیا، وہ ہرن بھی رک گئی، اور جب میں آگے بڑھنے لگا اپنے گھوڑے کے ساتھ،
تو ایک حسن والا، ایک جمال والا، ایک کمال والا مرد کلندر کھڑا تھا. میں نے دیکھا کہ وہ ادب کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور نور اعلیٰ نور چہرہ چمک رہا ہے، اس کی روشنی سے ایک عضو چمک رہا ہے. اللہ اکبر. وہ بادشاہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. ابھی نہیں جانتے کہ یہ امام الوارث شیر ہیں، امام جعفر صادق ہیں. فرمایا نوجوان، نہ کوئی ہتھیار، نہ تیر، نہ پالا، نہ تلوار، کوئی بھی ہتھیار نہیں، اور ایسے جنگل میں جنگلی جانوروں کے درمیان کھڑے ہو، ڈر نہیں لگتا تمہیں؟ کہا کہ ڈر اسے لگتا ہو جو موت سے ڈرتے ہو، خوف اسے ہوتا ہے جو موت کا ڈر رکھتے ہو. ہم تو وہ لوگ ہیں جو موت کو اپنے ہاتھوں میں کھیلتا ہوا دیکھ کر آئے ہیں. ہم وہ لوگ ہیں کہ ہم نے تو موت کے منظر کو اپنے ہاتھ میں کھیلتا ہوا دیکھا ہے. اب عرض کرتا ہے کہ جناب والا، میں شیر کے پیچھے پیچھے آ رہا تھا. شیر ہرن کے پیچھے تھا، لیکن یہاں آ کر وہ ہرن رک گیا. شیر نے اپنا ارادہ بدل دیا، واپس پلٹا. بات سمجھ میں نہیں آئی، ماجرا کچھ سمجھ میں نہیں آیا. حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں ہے کہ عام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. یہ وہ جگہ ہے جس سے فاتح خیبر بھی کانپا کرتا تھا، جس سے روم اور کیسر و کسریٰ بھی کانپے کرتے تھے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے، کتنا بھی بڑا مرد ہو، کتنا بھی بڑا بہادر ہو، کتنا بھی بڑا جنگلی جانور ہو، وہ رک جاتا ہے. فرمایا کہ وجہ کیا ہے کہ یہاں پر آ کے سب رک جاتے ہیں. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ ہمارے دادا یعنی کہ مولا علی مشکل کشا کا مزار یہاں پر موجود ہے. یہاں پر ہمارے پردادا یعنی کہ میرے بابا حضور حسنین کریمین کے والد ہمارے پردادا مولا کائنات اس زمین پر آرام فرما رہے ہیں. جب شیر خدا کا شیر وہاں پر موجود ہو تو یہ درندے، یہ پرندے اور یہ دنیا کے شیر کی ہمت نہیں کہ خدا کے شیر کے سامنے کسی جانور کو اذیت دی جا سکے. مولا علی کا روب اور مولا علی کا تاب اس قدر تھا کہ زمین پر آرام فرما رہے ہیں، زمین کے اندر لیٹے ہوئے ہیں. جب زمین پر تھا تب بھی روب تھے ان لوگوں کے اوپر، جب زمین پہ چلتے تھے تب بھی کافروں کے اوپر ان کا روب طاری تھا. اب زمین میں تب بھی لوگوں کے اندر مولا علی کا خوف آج بھی جاری. اور کسی مفکر نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ بیٹا جب کوئی وزنی تم سے کوئی چیز اٹھنے نہ پائے اور مشقتیں کرنے کے باوجود اس چیز کو اٹھا نہ سکو تو مولا علی کے نعرے کو بلند کر لینا اور کہہ دینا کہ نعرہ حیدری کا نعرہ بلند کر لینا. کتنی بھی وزنی طاقت ہوگی، کتنا بھی ٹھن سامان ہوگا، مولا علی کے نام میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ وزنی فوراً ہی اٹھ جائے گا. یہ مولا علی کے نام کے اندر یہ کمال ہے کہ کتنی بھی وزنی چیز ہو اگر نہ اٹھتی ہو تو میرے مولا علی کا نام لے لینا، ہر ایک مشکلیں بھی ٹل جائے گی اس مشکل کشا کے واسطے سے. یہ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دنیا میں رہے تب بھی فاتح تھے، دنیا سے گئے تب بھی فاتح ہیں اور قیامت تک کے لیے ہمارے لیے فاتح بن کر. اب یہاں سے ظاہر ہوا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ معلوم ہوا لوگوں کو، یہ بلا کوئی اختلاف نہیں، اس کے اندر کوئی بھی شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں کہ یہاں پر مولا علی مذکور نہیں. بے یقین تمام علماء کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مولا علی شاہ نجف اشرف کے اندر وہ جنگل تھا، بیابان تھا. آج دیکھیں ایک بات
آج ہم بغداد کو بغداد شریف کہتے ہیں، آج کشاشا کو کشاشا شریف کہتے ہیں، آج اجمیر کو ہم اجمیر شریف کہتے ہیں، اور جب مولا علی کی بات آتی ہے تو ہم اسے شریف نہیں کہتے ہیں بلکہ اسے نجف اشرف کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ تمام وارثوں کے سردار ہے اور ولایت جسے ملتی ہے مولا علی کے در سے ملتی ہے۔ ولیوں کو ملا، شریف ملا، اور جسے بنایا گیا اسے نجف اشرف بنایا، یعنی بڑا، شریف سے بھی بڑا۔ مولا علی مشکل کشا، پھر اس بادشاہ نے ارادہ فرمایا کہ اب یہاں پر علی شان آج چمک رہا ہے، مولا علی مشکل کشا کا روزہ آج جو دمک رہا ہے، اور آج کافی سارے لوگ جو کر آئے ہیں، ہم دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب عطا فرمائے۔ وہ روزہ اس بادشاہ نے تعمیر فرمایا۔ اس طرح سے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح بن کر رہے۔ اب جس آیت کو اپنا عنوان سخن سیدوں کی ماں فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبوب ترین بیٹیوں میں سے بیٹی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 شہزادیاں تھیں، لیکن چاروں میں سب سے زیادہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پسند فرماتے۔ اور کیوں؟ عمر بیٹی آپ چھوٹی تھی، اور جیسے ہی عمر ہوتی گئی ہر ایک بیٹی نکاح کر کے بدائی لے چکی، اور سب سے زیادہ اگر کوئی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی چاروں بیٹیوں میں سے، اگر سب سے زیادہ کوئی میرے مصطفیٰ کے ساتھ رہی تو وہ ماں فاطمہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کریمہ تھی، سب سے زیادہ آپ کے ساتھ رہی۔ آپ کی پیدائش، آپ اعلان نبوت سے 5 سال یا 1 سال پہلے مکہ کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ علماء کرام کا اس کے اندر اختلاف ہے، بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ماں فاطمہ الزہرا کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے یا 1 سال، اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ان کے دور میں خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی، اس وقت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس پھر فطر دور کے اندر پیدا ہوئی کہ جہاں پر بیٹیوں کو زندہ قبر کے حوالے کر دیا جائے۔ میرے مصطفیٰ نے صرف بیٹی کو بچایا ہی نہیں، آج لوگ ہمیں سکھلا رہے ہیں، آج ہمیں درس دے رہے ہیں کہ بیٹی کا احترام کیسے کیا جائے۔ عقل مند را اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ بیٹیوں کا نعرہ بلند کرتے ہیں، ارے میرے مصطفیٰ جب دنیا میں آئے، جب اس منظر کو دیکھا تو صرف نعرے کو بلند نہیں کیا، آج لوگ اپنے نام کو بنانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو کامیاب بنانے کے لیے کہ میں لوگوں کی نظروں کے سامنے بڑا عزت والا بن جاؤں، بڑی وقار میرا ہو جائے، لوگ میری واہواہیاں کرنے لگے، اس لیے نعرے بنا دیتے ہیں، لوگ میں چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی فلانے نے کیا تھا، ڈنگے نے کیا تھا۔ نہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ ہمیں کسی کے نعرے کی ضرورت نہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ ہمیں کسی کے سلام مشوروں کی ضرورت نہیں، ہم اس رسول کے امتی ہیں کہ جس نے ہمیں دنیا میں رہتے ہی بتا دیا کہ تجارت کس طرح سے کی جائے گی، کاروبار کیسے کیا جائے گا، زندگی کیسے گزاری جائے گی، اپنے اولاد کو تربیت کیسی دی جائے گی، انہیں تعلیم کیسی دی جائے گی۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے باپ کے اوپر لازم ہے۔ آج کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر صرف ان کے دین کی باتیں، دنیا داری نہیں ہوتی، نہیں، سب سے بڑا جھوٹ باندھا جا رہا ہے آج ہمارے اوپر
کیوں؟ اور ہاں وہ باندھنے والے باندھ بھی دیتے ہیں، ان کی کوئی غلطی نہیں، غلطی ہماری ہے۔ کیوں؟ کبھی ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں، ہم نے مصطفیٰ کی سیرت کو کبھی اٹھا کر پڑھا نہیں، ہم نے مصطفیٰ کے اخلاق کو کبھی دیکھا نہیں۔ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر باپ کے اوپر لازم ہے کہ جتنا علم اور جتنا فن وہ جانتا ہے اس سے کئی گنا زیادہ اپنے آنے والی اولاد کو سکھلائے۔ یہاں پر میرے مصطفیٰ نے قید نہیں فرمائی کہ صرف دنیا کا، صرف دین کا اور قرآن کا اور حدیث کا علم دیا جائے، نہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو باپ ہنر جانتا ہے۔ ایسا تو نہیں تھا کہ اس دور میں صرف لوگ حدیث اور قرآن کو جانتے تھے، نہیں، عمارت اس زمانے میں بنائی گئی، آج بھی کامل ہے۔ آرکیٹیکٹ بنانے والے آج جو یہ بناتے ہیں 10 سال 12 سال، بس ان لوگوں کی اتنی کیپیسٹی ہے، لیکن اس زمانے کے آرٹک پر بھی قربان جاؤ، انہوں نے بھی تعلیم حاصل کی۔ آج دیکھیں مسجد نبوی کا نقشہ ترکوں نے تعمیل فرمایا، آج بھی کانے میں روزے رسول گنبد خضرا کو دیکھ لیا جائے، اس کی مثل اور اس کا مثال پوری دنیا میں کوئی ملتا ہی نہیں۔ ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ صرف ہمیں تو مولانا مولوی یہی کہتے ہیں کہ صرف قرآن سکھاؤ، دین سکھاؤ، نہیں، آج جو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بات ہے وہ اپنا کام اچھی طرح سے کر رہے ہیں، آج ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جو باپ کے پاس ہنر ہے، اب جو بات جانتا ہے، جس کام میں باپ کو مہارت حاصل ہے اس سے 70 گنا زیادہ آپ کے پاس جتنا علم ہے اس سے 70 گنا زیادہ اس کی اولاد کے پاس علم ہونا چاہیے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ والسلام وجہ کیا ہے 70 گنا زیادہ؟ فرمایا کہ جو باپ کا زمانہ تھا اب جو بیٹے کا زمانہ آئے گا وہ اس سے بھی بڑھ چڑھ کر ہوگا، یعنی کہ آدھونک زمانہ ہوگا۔ میرے مصطفیٰ پہلے بھی جانتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ لوگ آنے والے رہے آتے جائیں گے جاتے جائیں گے، میرے مصطفیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں، کیا ہونے والا ہے کیا ہوگا، اور ہر ایک چیز کو میرے مصطفیٰ جانتے ہیں، اپنی ماضی کی آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں۔ فرمایا کہ ہر ایک کو 70 گنا زیادہ۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا تو یہ دو بھائی پڑھا لیجیے، عالم بنائے تھے، قاری بن، نہیں، دنیا دین دونوں چیز دی جائے تاکہ دنیا کی وہ ساتھ رہے تو وہ کبھی بے ایمان نہ ہو سکے۔ کیوں؟ اسے بے ایمان نہ ہونے دے گا قرآن، اسے بے ایمان نہ ہونے دے گا میرے مصطفیٰ کا فرمان، اسے بے ایمان نہ ہونے دے گا کربلا والوں کی سیرت، اسے بے ایمان نہ ہونے دے گا ہمارے اکابرین کی سیرت۔ اگر وہ سیرت ہی نہیں جانتا، اب وہ قرآن ہی نہیں جانتا، اب وہ حدیث ہی نہیں جانتا، وہ تو بے ایمانی کرنے والا ہے۔ کیوں؟ کہ وہ بے ایمانوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آج بے ایمانوں کی بستی میں جو رہتا ہے اس کے اندر بے ایمانی تو آئے گی نا۔ اب جو ایماندار کے ساتھ رہے گا بن یقین اس کے اندر ایمان ہی ایمان بھرا ہے۔ الغرض یہ عرض کر رہا تھا ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ شہر مکہ کے اندر آپ پیدا ہوئے۔ اب قرآن کو اترتے ہوئے میرے مصطفیٰ کی گھر میں دیکھا گیا، اور اس خاتون نے دیکھا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی میں، اور اس قدر لاڈلی میں اور اس قدر پیاری میں، آپ کا اس قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ لڑکوں کا لڑکی بلکی، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ماں فاطمہ الزہرا کے بارے میں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کوئی میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچاتا ہے گویا کہ اس نے مجھے اذیت پہنچائی، اور جو میری فاطمہ الزہرا کو ناراض کرے گا اس نے گویا کہ مجھے ناراض کیا، اور جو میری فاطمہ سے محبت فرمائے گا میں رسول اس سے بھی محبت فرماؤں گا۔
الحمدللہ آج ہم ماں فاطمہ الزہرا سے محبت کرنے والے لوگ ہیں تو ثابت ہوا کہ اللہ کے رسول ہم سے بھی محبت فرماتے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نا کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار کرتا ہوں اور جو اس سے پیار فرمائے گا میں اس سے بھی پیار فرماؤں گا۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ جو میری بیٹی فاطمہ کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائے تو ذرا بتاؤ تو صحیح، کربلا کی سرزمین پر جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یزیدیوں نے روکا ہوگا تو کیا اس ماں کا دل نہیں دکھا ہوگا؟ کیا اس ماں فاطمہ الزہرا کے دل کو اذیت نہ پہنچی ہوگی؟ کیا اس کے دل کے اندر آج ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچی ہوگی؟ ہاں، اس فاطمہ کو بھی تکلیف پہنچی ہوگی۔ آپ امت خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ کو بھی تکلیف پہنچی ہوگی، اور رب فرماتا ہے جو میرے حبیب کو اذیت دے گا میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان فرماتا ہوں۔ رب فرماتا ہے جو میرے حبیب کو اذیت پہنچائے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ اب کوئی ہے مائی کا لال جو اللہ کے سامنے جنگ کرے؟ بادشاہ لا شریک کے سامنے کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ قیامت کا وقت ہوگا، ہر ایک چیز کو مٹا دیا جائے گا، کوئی بھی چیز باقی نہ رہے گی، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، کوئی بھی چیز نہ رہے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تجلی فرمائے گا۔ تجلی فرمانے کے بعد فرمائے گا کہاں گئے وہ بادشاہ؟ آج لوگ حکومت کر رہے ہیں نا، آج لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ میں حکمراں ہوں، آج بڑا جبر کر لوں گا۔ کون ہے مجھ سے حساب لینے والا؟ کون ہے جو مجھ سے پوچھے گا؟ آج لوگ ظلم کر لیتے ہیں نا، کون ہے جو میرے ظلم کا حساب لے گا؟ آج لوگ دوسرے کا حق مار لیتے ہیں نا، کون کہے گا کہ آج کون ہے جو مجھ سے حساب لے گا؟ اب رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا کہ کہاں گیا وہ بادشاہ جو کہتا تھا کہ کون ہے جو میرا حساب لے گا؟ کہاں گیا وہ ظالم جو یہ کہتا تھا کہ میرے ظلم کا کون حساب لے گا؟ کہاں گیا وہ اپنے بھائیوں کا حق کھانے والا کہتا تھا کہ آج کے بعد کون میرا حساب لے گا؟ رب تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائے گا اور فرمائے گا کہ کوئی بھی نہیں ہے۔ رب اپنے ہاتھ سے مخاطب ہو کر فرمائے گا ہاں بادشاہ تھے تو وہ میرے لیے تھی، اگر جباریت ہے تو میرے لیے ہے، اور رحمت ہے تو وہ بھی میرے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ آج اس بات کو ذہنوں میں رکھیں کہ آج کسی کا بھی وقت ہو، کسی کا بھی زمانہ ہو، ایک وقت ہمارا بھی آئے گا، ایک وقت ہمارا بھی آئے گا، ایک زمانہ ہمارا بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ آج جو کہتے ہیں آج بعض لوگ اسے یزید نعوذ باللہ قاتل حسین کے نعرے لگائے گئے۔ اللہ اکبر۔ امام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی مولا علی مشکل شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق پہلے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشتے کے لیے گئے، حضور پاک نے منع فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی گئے، منع فرمایا، پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے مولا علی کو مشورہ دیا کہ آپ جائیں اور حضور سے بات کریں، فاطمہ کے نکاح کے لیے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ حضور کریم میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر کی، سلام عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام ایک کام کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا فرماؤ علی کیا بات ہے؟ اب میرے مولا علی کے ساتھ زبان ہل نہیں رہی، بات کیسے کی جائے؟
غیب دان نبی تو ہر چیز جانتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. غیب دان نبی ہر چیز جاننے. فرمایا کہ علی بتاؤ ہچکچانے کی ضرورت نہیں ہے. عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کی بیٹی سے، آپ کی بیٹی فاطمہ سے میں نکاح کی خواہش رکھتا ہوں. فرمایا علی میں جانتا ہوں اب ہمارا تمہارا رشتہ جب فکس کیا جاتا ہے تو کوئی بڑا بھائی رشتہ لے کر جاتا ہے، کوئی باپ کیا کر لیتا ہے. تو کہیں ماں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ دیکھتی ہے. اب جب مولا علی اور ماں فاطمہ الزہرا کے رشتہ جب بات کرنے کی باری آئی تو کوئی دنیا کا نہ اچھا نہیں، کوئی بھائی نہیں، کوئی بیٹا نہیں، کوئی ماں نہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی سے ارشاد فرماتے ہیں علی ابھی جبریل میرے پاس آئے تھے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ اپنی بیٹی کا نکاح علی کے ساتھ مقرر فرما دیجیے. اب دنیا کا رشتہ اب قبول کیا جا رہا ہے، اب رشتے کیا جا رہا ہے. اب رشتے کی بات زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، لو پر نہیں، کرسی پر نہیں، بلکہ لامکا سے بیت اللہ مکہ پر رب تبارک و تعالیٰ مولا علی اور ماں فاطمہ الزہرا کے رشتے کو مکمل فرماتا ہے. یہ ایسا جوڑا ہے دنیا کے اندر کہ کوئی دنیا دار نے اس رشتے کو نہیں بنایا بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کے حکم میں اس جوڑے کو اللہ نے تیار فرما دیا. یہ مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقد ہوا. خاص اب آنے والی گفتگو میری بہنوں کے لیے ہے. خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی. اب مال کی کمی نہیں ہے ان آپ کے پاس. ایسا سخی کہ ان جیسا کوئی سخی نہیں، ایسا غنی کہ ان جیسا کوئی غنی نہیں، ایسا رحم کرنے والا کہ ان جیسا کوئی رحم کرنے والا نہیں، ایسا کریم کہ ان جیسا کوئی کرم کرنے والا نہیں. جب اپنی بیٹی کو ودا فرماتے ہیں تو دہلیز کے اندر کیا چیز دیتے ہیں. خاص سنیں، کسی کی دیکھا دیکھی میں، کسی کے اونچ نیچ کے اندر کوئی اپنے باپ سے کوئی بیٹی ضد نہ کرے. وہ چاہتے تو دنیا کی ہر ایک چیز فاطمہ کے قدموں میں لا کر رکھے، لیکن خیال آیا اس امت کی غریب بیٹیوں کا بھی کہ کاش میرے امت کی بیٹیاں بھی غریب ہوں گی، کھانے کو نہ ہوگا، پینے کو نہ ہوگا، کچھ بھی نہ ہوگا. جب دہلیز کا سامان دیا گیا نا، ایک چمڑے کا گدا سامان گنتے جانا. پہلی چیز ماں فاطمہ الزہرا کے عقد میں اور دہیج میں جو سامان دیا گیا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، باپ کی طرف سے ایک بیٹی کو دہیج دیا جا رہا ہے. ایک چمڑے کا گدا جس میں روئی نہیں تھی، کھجور کے درختوں کے پتے بھرے ہوئے ایک چیز. دوسرا ایک کھاٹ، دو چیز. ایک پانی کا گھڑا، تین چیزیں فاطمہ الزہرا کے عقد میں. اور چوتھی چیز ہاتھ سے آٹا پیسنے کے لیے، آٹا بنانے کے لیے 2 چکیاں دی گئی اور 2 پیالے. ماں فاطمہ الزہرا کے نکاح کے اندر ان کے آپ کی طرف سے جو چیز دی گئی وہ صرف 6 صابان تھے اور کچھ بھی نہیں. جب نکاح میں ہوئی، اب بیٹی نے خوشی خوشی جو باپ سے ملا اس کو قبول فرما لیا. 6 چیزیں. آج ہماری بیٹیوں کو الحمدللہ کافی ساری چیزیں دی جاتی ہیں، لیکن اس پر بھی اس بیٹی کو صبر نہیں ہوتا کہ اور بھی باپ سے مانگتی ہے کہ ابا اور بھی کچھ دلا دینا. لیکن ذرا اس باپ کے دل سے پوچھنا کہ یہ نکاح کر رہا ہے تو کس حال میں کر رہا ہے. آج ہم نے نکاح کو بڑا مہنگا کر دیا ہے، فضول خرچیاں زیادہ ڈال دی ہیں، یہ وہ یہ نہیں. شریعت کے حساب سے اب فاطمہ الزہرا کوئی اپنا گھر نہیں ہے،
مولا علی کے پاس بھی کوئی اپنا گھر نہیں ہے، ایک صحابی کے گھر کو لیا، اب اس گھر میں رہنے لگے، اپنی زندگی کو گزارنے لگے۔ آگے کی گفتگو چند منٹ کے ساتھ میں اپنی بہنوں کی توجہ تاکہ ان کی طبیعت اور آنے والی نسلیں ماں فاطمہ الزہرا کی سیرت سے واقفیت رکھیں کہ اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے آٹا بناتی، آج ہمیں ہماری ماں بہنوں کو یہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلاتی اور خود آٹا تیار کرتی۔ ہاتھوں کے اندر تاریخ کے اندر آتا ہے کہ آپ کے ہتھیلیوں کی چمڑیاں نکل آتی اور اس سے خون بھی نکلتا، چھالے پڑ جاتے۔ آج ہماری بیٹیوں کا وہ حال نہیں ہے جو حبیب کبریا کی بیٹی کا حال تھا، اور وہ بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں، وہ شہزادی کوئی عام شہزادی نہیں، ہماری تمہاری بیٹیوں کی طرح وہ بیٹی نہیں۔ میرے حبیب نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ماں فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہیں کہ ابا حضور، جنت میں سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ فرمایا کہ شہزادی عیسیٰ کی ماں مریم داخل ہوگی۔ بیٹی فاطمہ کا چہرہ اترنے لگا، کہا کہ یا رسول اللہ علیہ السلام، آپ نے تو فرمایا تھا کہ بیٹی فاطمہ سب سے پہلے اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو میری بیٹی فاطمہ تم ہوگی۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، بیٹی ذرا سن تو صحیح، میں نے جو فرمایا تھا وہ کیا تھا؟ جس اونٹنی پر بیٹی فاطمہ تو سوار ہوگی، اور سوار کو تھامنے والی وہ عیسیٰ کی ماں مریم تمہیں لے کر جائے گی۔ ایک نبی کی ماں ایک نبی کی شہزادی کو جنت میں لے کر جائے گی، اس نبی کی شہزادی کے ہاتھ میں چھالے پڑے ہوئے۔ اتنا مقام اور اتنا مرتبہ آج اگر ہمارے اندر کوئی عہدہ آ جائے، اگر کوئی تھوڑی سی ایجوکیٹ بن جائے تو گھمنڈ ہونے لگتا ہے، اپنے بڑوں کا احترام بھول دیے جاتے ہیں، اپنے بڑوں کا ادب اور احترام بھلا دیا جاتا ہے۔ نہیں، میں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں سے چاہتا ہوں کہ دنیا دار کے اندر کتنے بھی آگے بڑھ جاؤ لیکن بڑوں کا ادب نہ چھوڑنا۔ بڑوں کے ادب سے جو ملتا ہے وہ کسی دنیا دار سے نہیں ملتا۔ کسی کالج میں، کسی یونیورسٹی میں، کسی مدرسے میں ادب نہیں پڑھایا جاتا۔ اگر فیض ملتا ہے تو اپنے ماں باپ سے، اپنے بڑے بزرگوں سے ہی ملتا ہے۔ ہر چیز کتابوں سے، مدرسوں سے نہیں سیکھی جاتی، فیضان اپنے بڑوں سے ہی ملتا ہے۔ فیضان کوئی کتابوں سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ البت ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی آگے اپنی زندگی کو گزارنے لگے، اور ایک ایسا وقت آیا ماں فاطمہ الزہرا رمضان المبارک کا تیسرا روزہ ہے، آپ مغرب کی نماز سے پہلے کھانا تیار فرماتی ہیں، روٹیاں بناتی ہیں، سالن تیار کرتی ہیں، اور مولا علی اس کی خوشا رضی اللہ تعالیٰ گھر کے اندر آئے نا، گھر کے اندر آنے کے بعد دیکھا کہ فاطمہ آج عموم سے خلاف کام کر رہی، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ آج مصروفیت ہے، آج اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جیسے ہی ماں فاطمہ الزہرا نے کہا کہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے، اللہ اکبر، میاں بیوی اب اس پہلو کو یاد میں رکھے، اب دو میاں بیوی اپنے گھر میں جمع ہے۔ مولا علی مشکل شاہ کو فرماتی ہے، یہ آ جا میرے پاس۔ اللہ روم روم کھڑا ہو جاتا ہے جب اس پہلو کو پڑھا جاتا ہے، ہمت نہیں ہوتی بیان کرتی۔ مولا علی مشکل صاحب پاس بٹھوایا، فرمایا کہ اب اپنے بابا کے پاس جانے کا وقت آ گیا۔ اب دیکھیں، مولا علی سے فرماتی ہے، میرے بابا نے روکا تھا نا کہ دوسری نکاح نہ کرنا، اب یہ بیٹی تمہیں اجازت دے کر جاتی ہے کہ اب میرے بعد تم نکاح کرو گے، اور جو سب سے بہترین خاتون ہوگی اس خاتون کو تلاش کرو۔ حضرت علی فرماتے، فاطمہ اب اس وقت یہ باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے۔ مولا علی کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں، فرماتے ہیں علی سنو، اور بھی کچھ کہنا ہے، میرے دونوں شہزادے ابھی چھوٹے چھوٹے ہیں، ابھی
12-13 سال کی عمر ہے میرے شہزادوں کی، علی کبھی کبھی میرے بیٹوں کے پاس آ جایا کرنا، مصروف ہو جاؤ نا، مصروفیت ہونے لگی نا، آخری ایام فرماتی علی کبھی کبھی میرے بیٹوں کے ساتھ بھی کھانا کھا لیا کرنا، اور فرماتی علی اگر میں نے زندگی بھر کبھی پیٹ بھر کے تجھے کھانا نہیں دیا، مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو میرے سر کے تاج مجھے معاف کر دینا۔ علی المرتضیٰ قرب اللہ تعالی وجہ کریم اما فاطمہ سے برباد فاطمہ بس کر جا، اب علی کے دل کے اندر سننے کی اب طاقت نہیں رہی۔ مولا علی فرماتے فاطمہ جب تیرے ہاتھ سے گھر سے آئی اس وقت سے لے کر آج تک دیکھیں اپنے شوہر کی ہر ایک بیوی وفادار رہے، اور عالم شاہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ جب سے میرے گھر میں آئی ہو نے علی نے کبھی تجھے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھلایا، اب تو زندگی تمام ہو چکی، ایک دن کھانا ملتا 10 دن تک کوئی کھانا نہ ملتا، اناج تجھے پیٹ بھر کے علی نہ کھلا سکتا، قیامت کے روز اپنے بابا سے اس علی کی فریاد نہ کرنا کہ بابا آپ نے کس شخص کے ہاتھ میں میرا ہاتھ دے دیا تھا۔ علی آنکھیں نم ہو چکی ہیں، ماں فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، فرماتے فاطمہ اپنے بابا سے شکایت نہ کرنا کہ فاطمہ کا خیال نہ رکھ سکا۔ فاطمہ الزہرا عرض کرتی ہے علی میں نے ہر ایک حقوق اپنا معاف کیا، علی ذرا بتا تو صحیح کیا تو فاطمہ کے اخلاق سے راضی ہے یا نہیں، کیا تو فاطمہ کے کردار سے تو راضی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر، فرمایا فاطمہ تیرے ہر ایک اخلاق سے راضی ہے، ہر ایک کردار سے راضی ہے۔ اللہ اکبر، کاری گفتگو ہوتی رہی۔ رمضان مبارک کا تیسرا روزہ، مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ ایک ایسا چراغ بجھا جسے فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے۔ آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق بولنے حق سننے کی توفیق عطا فرمائے، میری ماں بہنوں کو ماں فاطمہ الزہرا کی سیرت کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں ہر ایک کردار کے اوپر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔